منہ سے چند چھینٹے اس پانی کے اندر پڑنا ضروری ہے، اسی کو دم کہتے ہیں۔ ہمارے شہر کرنول کے مولانا نور اللہ قادری مول صاحب، سعادت علی خان صاحب، دم کرنا ہے سیدھے طریقے سے کریں گے، نہیں کرنا ہے دوسری جگہ کرا لو۔ آج کے امام صاحب میں کر ڈالا تو ہمارے حاجی صاحب مسجد کے پورے داروں کو پوچھ ڈال دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلسر تھی، رولس رائس تھی، گاڑی تھی، شین گاڑی تھی، آٹو تھا، لاری تھی، ٹرین تھی، فلیٹ تھی، ہیلی کاپٹر تھی۔ لائک ویڈیو، شیئر ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ مقدسہ پر جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا۔ اس کے بعد ہم بغیر کسی تمہید کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ فاتحہ کا ایک نام پیش کیا گیا، سورۃ الشفا، اور اس سلسلے میں بخاری شریف کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتایا گیا۔ تو آج اس جمعہ میں سورہ فاتحہ کے مخصوص نام کا ذکر کیا جائے گا۔ ویسے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن حضرت مولانا مفتی عمر صاحب، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ہدایت القرآن میں 5 نام ذکر کیے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ تو انشاءاللہ ہم ان 5 نام کا ذکر کر کے اپنی مجلس ختم کریں گے۔ سب سے پہلا نام سورہ فاتحہ کا یہ ہے کہ سورۃ الصلاح۔ صلاح کے معنی عربی میں نماز کے آتے ہیں، جیسا کہ آپ سنتے ہیں مؤذن صاحب حی علی الصلاح آواز لگاتے ہیں 5 وقت، یعنی آ جاؤ نماز کی طرف۔ تو اس سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الصلاح، نماز والی سورت۔ یہ اس لیے کیوں کہا گیا، نماز والی سورت کیوں کہا گیا اسے؟ تو حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے مسلم شریف کی، جو حدیث قدسی ہے۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ یہ سورت کو سورۃ الصلاح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت ہے۔ آپ چاہے امام کے ساتھ نماز پڑھے تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ الگ نماز پڑھے تو آپ جو ہے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا پڑے گا۔ سنت پڑھے تب بھی پڑھنا ہے، وتر پڑھے تب بھی پڑھنا ہے، نفل پڑھے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، یعنی نماز والی سورت کہتے ہیں۔ یہ پہلا نام۔ اور دوسرا نام اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے سورۃ الحمد۔ حمد کے معنی جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا، حمد کے معنی اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو حمد کے اندر اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو یہ سورت کی ابتدا حمد سے، یعنی اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کی بادشاہت بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، ایک وجہ اس کی ہے۔ اور تیسرا نام اس سورت کا یہ ہے سورۃ فاتحۃ الکتاب۔ تیسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کے آغاز کرنے والی سورت، کتاب کو کھولنے والی سورت، کتاب کو شروع کرنے والی سورت۔ فاتحہ کے معنی کھولنا، کتاب کے معنی کتاب، چاہے وہ جو بھی کتاب ہو، لیکن یہاں پر مخصوص کتاب مراد ہے جو کلام اللہ ہے۔ سورت آپ قرآن پاک کھولیں، سب سے پہلے سورت لکھی ہوئی ہوگی سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد لکھا ہوا ملے گا آپ کو پارہ الف لام میم، جو سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس وجہ سے اس
सूरत का नाम एक तीसरा नाम जिक्र किया गया है, फातिहतुल किताब, किताब को शुरू करने वाली ये सूरत है। इसकी एक वजह यह है। दूसरी वजह एक ये भी है, बुखारी शरीफ की, गालिबन मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत हजरत ने जिक्र किया है, कुरान से पहले इसको जिक्र किया गया। यानी पारे पूरे 30 पारे हैं, लेकिन 30 पारों में इसको मिलाया नहीं गया है। पारे नंबर 1 जो शुरू हो रहा है वह अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है, अल्हम्दु से शुरू नहीं हो रहा है। आप कुरान उठाकर देख लीजिए, चाहे जिस मुल्क में भी आप चले जाए, जिस खित्ते में आप, जिस इलाके में चले जाए, वहाँ कुरान आप उठाकर देखें, आपको ये सूरत पारे नंबर 1 के अंदर नहीं मिलेगी, बल्कि 1 से पहले मिलेगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में इसकी जो तरतीब लिखाई थी, जब मैं बताया था तरतीब शुरू में, कुरान के लिखने की तरतीब क्या हुआ करती थी सहाबा के ज़माने में, और कैसे लिखाया करते थे, किसको बुलाकर लिखाया करते थे। तो ये जो सूरत लिखाने का जो नंबर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में बताए थे, वो तमाम सूरतों में सबसे पहला लिखाए थे, इसका जो नंबर था। इसीलिए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु इसको जो लिखे हैं सबसे पहले लिखे, यानी तमाम पारों से पहले, तमाम सूरतों से पहले इस सूरत को रखे हैं। इसलिए इस सूरत को फातिहतुल किताब कहते हैं। किताब तो शुरू हो रही है, लेकिन शुरू होने से पहले ये सूरत शुरू होगी, इसलिए इस सूरत को फातिहतुल किताब कहते हैं। इसकी एक वजह। दूसरी वजह फातिहतुल किताब बोलने की दूसरी वजह यह है कि नमाज के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़ी जाती है, और सूरह फातिहा के बाद ज़मसूरा भी पढ़ते हैं, कुरान के बीच में से कहीं से भी पढ़ते हैं, या कोई सूरा और सूरा मिला लेते हैं, छोटे सूरे पढ़ते हैं, बड़े सूरे पढ़ते हैं। इसकी एक और वजह भी लिखते हैं कि नमाज के अंदर सबसे पहले जो कुरान पढ़ा जाता है वही यही सूरत है। सना पढ़ते हैं, सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप ज़मसूरा नहीं पढ़ते, बल्कि सबसे पहले इसी सूरत की तिलावत करते हैं। तो ये दो वजह से इस सूरत का जो नाम रखा गया है फातिहतुल किताब, यानी कुरान को शुरू करने वाली किताब भी यही है, और नमाज के अंदर जो क़िरात शुरू करती है वो भी यही सूरत है। इसकी इम्तियाजियत है, नमाज भी इसी से शुरू हो रही है। और दूसरी वजह, तीसरी वजह यह भी लिखते हैं कि ये हदीस का हवाला देते हुए कहते हैं, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, वो नमाज ही नहीं जिसके अंदर सूरह फातिहा न पढ़ी गई हो। तो मतलब यह है कि हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, और हर नमाज की इब्तिदा सूरह फातिहा से होगी। चाहे आप फ़र्ज़ ले लीजिए, चाहे आप तहज्जुद ले लीजिए, चाहे आप इशराक़ ले लीजिए, चाहे आप चाश्त ले लीजिए, चाहे आप मगरिब की नमाज के बाद की 6 नफिल नमाज़ें अव्वाबीन ले लीजिए, और इसी तरह वितर की नमाज ले लीजिए, और इसी तरह इशा, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, जो भी नमाज आप लेंगे, उसका नाम लेंगे, उसके शुरू में ये सूरत पढ़ी जा रही है, और इसी सूरत के साथ वो नमाज मुकम्मल हो रही है। गोया कि नमाज के अंदर ये सूरत का पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है। ये सूरत का पढ़ना वाजिब है, इसलिए इस सूरत को सूरतुल फातिहतुल किताब कहते हैं, यानी किताब को शुरू करने वाली सूरत है। और 4वां नाम इस किताब को ये बताया गया, उम्मुल किताब। उम्मुल किताब, कहते हैं अरबी के अंदर अम्मी को, माँ को। अब यहाँ पर यह बात बताई जा रही है, ये सूरत का एक नाम हदीस में यह भी बताया गया है, ये जो सूरत है, जो 7 आयतों वाली सूरत है सूरह फातिहा, ये सूरत उम्मुल किताब है, यानी ये पूरे कुरान की माँ है, ये पूरे कुरान की वालिदा है। मिसाल हदीस में मिलती है, हजरत ने किताब में भी लिखा है, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसको सूरह फातिहा को माँ कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका नाम, माँ का नाम क्यों दिया गया, उम्मुल किताब क्यों कहा गया?
اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر وہ پورے مضامین اللہ نے اس کے اندر چھپا کے رکھے ہیں جو آگے 30 پاروں میں آنے والے ہیں۔ یہ جامع ہے، یہ مانع ہے، یہ پورا جو ہے ایک چھوٹا سا کوزہ ہے، اس کے اندر سمندر سمایا ہوا ہے جو آگے 30 پاروں میں بتایا جا رہا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 چیزیں ہیں اسلام کے اندر۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا اور ان کو نبی ماننا، اور ان کو آخری نبی ماننا، رسول ماننا، اور آخرت یعنی جنت اور جہنم پر یقین رکھنا، موت کا یقین رکھنا، اور جزا اور سزا کا یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا، یہ آخرت ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیک وقت جمع کر کے اس کے اندر بتا دیا، ارشاد کر دیا، یعنی تمام چیزیں اس کے اندر وہ پیغام دے دیا ہے۔ توحید بھی اس کے اندر ہے، رسالت بھی اس کے اندر ہے، آخرت بھی اس کے اندر ہے، اس لیے اس کی سورت کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ اس سورت کو ام الکتاب، یہ تمام کتاب کی ماں ہے، یعنی تمام مضامین کو اپنے اندر رکھتی ہے، تمام ٹاپک کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد سے مراد اللہ کی حمد ہے، اور اسی طرح للہ سے اللہ مراد ہے، عالمین سے تمام جہان ہے، رب سے پالنے والا مراد ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ کو 30 پاروں میں بھی ملے گا۔ ہر پارے میں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم ہی وہ ہیں جو تمام دنیا کو چلانے والے ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو تمام دنیا کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ خالق السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو آیتیں ہیں، 7 آیتیں، اس کا نچوڑ ہی آپ کو پورے 30 پاروں میں ملے گا۔ یہ ایک مغز ہے، یہ سورہ فاتحہ ایک مغز ہے، جیسا ام الکتاب ہے، یہ تمام سورتوں کی اور تمام قرآن کی یہ ماں ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تمام خصوصیتیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ تمام چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ اور 5واں جو نام ذکر کیا گیا ہے سورۃ الشفاء، جیسا کہ گزشتہ میں اس نام پر ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نام بھی ذکر کیا جاتا ہے جو سورۃ الشفاء سے ملتا جلتا ہے، رقیہ۔ رقیہ کا مطلب یہ ہے کہ دم کرنا، شفا کے ہی معنی سے آتا ہے وہ، تو اس کے 2 معنی نکلتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیماروں کو اس سورت کو دم کر کے شفا یابی دلایا کرتے تھے، یعنی اس اخلاص کے ساتھ اس سورت کو پڑھ کر سامنے والے پر دم کرتے تو اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اخلاص کی برکت سے سامنے والے کی بیماری میں شفا عطا فرماتے تھے۔ آج بھی وہ طاقت ان صورتوں میں ہے، بشرط ہے کہ میں جو پڑھنے والا ہوں میرے اندر وہ اخلاص اور قرآن سے اور اللہ سے ہونے کا یقین میرے دل کے اندر آ جائے تو یہ قرآن بے اثر نہیں ہے، اثر والا ہے، قرآن اثر والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ 5 نام ذکر کیے گئے ہیں سورہ فاتحہ کے، سورۃ الصلاح، سورۃ الحمد، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سورۃ الشفاء یعنی رقیہ، یعنی دم کرنے والی سورت۔ تو یہ 5 نام ہوئے۔ اب میں مختصر اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جب یہ سورت شروع ہوئی تھی اس وقت میں ترجمہ مکمل کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کے مالک ہیں۔ یوم جزا سے مراد حشر کے میدان کے مالک ہیں۔ جس وقت اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اس وقت صرف اللہ کی حکومت چل رہی ہوگی، تو اس کا تذکرہ یوم الدین میں ہے۔ ہم ایسے مالک ہیں
جو جس وقت کسی کی ملکیت نہیں چلے گی، کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، ایسے دن کے ہم مالک ہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، جس کی عبادت چاہے ہم قبول کر لیتے ہیں، جس کی عبادت چاہے ہم رد کر دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی پوچھنے والا، سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا، اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کے معنی مدد مانگنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عربی کے بہت سارے قاعدے استعمال ہوئے ہیں، عربی جاننے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایاک ایک صیغہ استعمال ہوا ہے، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ اور ایک لفظ آیا ہے ایاک، دو مرتبہ ایاک آیا ہے اس کے اندر، آپ غور کریں گا بھی۔ ایاک نعبد و ایاک، دو مرتبہ ایاک آیا ہے، حالانکہ ایک مرتبہ بول دیتے کافی تھا، ایاک نعبد نستعین بول دیتے کافی تھا، نعبد و ایاک نستعین بول دیتے کافی تھا۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سکھا رہے ہیں تم کیسے میری عبادت کرنا ہے اور کیسے مجھ سے مانگنا ہے، یہ چیزیں اللہ سکھا رہے ہیں، یہ چیزیں اللہ سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بندے کی زبان سے نکلوا رہے ہیں ایاک، اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کر رہا ہوں اور کروں گا۔ نعبد، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں آپ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، میں آپ ہی کی عبادت کروں گا۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں آپ ہی سے مدد چاہوں گا، آپ ہی سے مدد حاصل کروں گا۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے مدد مانگنا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ کی تو عبادت تو کرتے ہیں لیکن مدد کسی خبر سے مانگتے ہیں، تو اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی اس کے اندر۔ عبادت میری ہی کرو اور مدد مجھ سے ہی مانگو، مدد مجھ سے ہی مانگو، یہ دونوں چیزیں شرط لگائی گئی ہے۔ اسی لیے دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت میں بتایا گیا ہے، الگ الگ آیت نہیں بتایا گیا، ایک ہی آیت میں بتا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کا اے اللہ تیری ہی، کا کے معنی کیا ہے اس کے اندر؟ تیری ہی، ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دو جگہ بھی کا لفظ استعمال فرما ہے، کاف زبر کا، ایاک ایاک، مدد بھی آپ سے لیں گے اور عبادت بھی آپ ہی کی کریں گے۔ تو دونوں فرقے آج موجود ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اولاد اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ کسی مجاور سے، بلکہ کسی قبر کے پاس جا کر مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی، تم عبادت کرو تو میری ہی عبادت کرو، اور مانگو اور مدد مانگو تو مجھ سے ہی مدد مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اولاد کے معاملے میں نہیں، دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام کی مدد بھی مجھ سے ہو اور بڑے سے بڑے کام کی مدد بھی آپ مجھ سے مانگا کریں، چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، تجارت کا ہو، لین دین کا ہو، اور شادی بیاہ کا ہو، لین دین کا ہو، اور اسی طرح جس لائن سے بھی حلال و حرام کا ہو، وہ تمام مسائل آپ مجھ سے مانگیں اور میری ہی عبادت کریں۔ یہ سبق ہمیں اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں، اے میرے بندے اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکالو، اور ہر نماز میں اور ہر رکعت میں ہمیں یاد دلا رہے ہیں تو عبادت جو کر رہا ہے میری ہی ہے، لہٰذا میرے سے ہی مانگنا ہے، میرے سے ہی مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں دکھائیے، سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط کے معنی آتے ہیں راستے کے، مستقیم کے آتے ہیں سیدھا راستہ، جو بالکل ٹیڑھا نہ ہو بلکہ بالکل سیدھا ہو، جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو ایسی دعا اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ پر چلائیے، سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ دکھائیے بول کر بات ختم نہیں کرے، بلکہ وہ سیدھے راستے کہاں ملتے ہیں یہ بھی بتا دیا، وہ سیدھے راستے کے لوگ کون ہیں یہ بھی بتایا۔ صراط الذین انعمت علیہم
اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، آپ اپنی رحمت نازل فرمائے ہیں۔ انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، اس آیت کی تشریح دوسرے پارے کے اندر ہو رہی ہے۔ اس آیت کی تشریح پھر الگ سے 5ویں پارے میں، 4ویں پارے میں اس آیت کی تشریح ہو رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس آیت کی تفسیر ہے وہ۔ میں جب تفسیر شروع کرا تھا اس وقت میں آپ کو بتایا تھا بعض آیتیں ایسی ہوتی ہے کہ ایک آیت کے اندر دوسری آیت کی تفسیر ہو جاتی ہے، دوسری آیت کی تفسیر کسی اور آیت کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ آیت کی تفسیر آپ کو 5ویں پارے کے اندر ملے گی۔ آپ کو 5ویں پارے کے اندر کس پر انعام فرمایا اللہ، یہاں پر وہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس پر انعام کیا گیا، بلکہ شارٹ انداز میں بتایا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر آپ چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ یہاں پر نہیں بتایا گیا کون ہے وہ، یہاں پر نہیں بتایا گیا۔ تو ہمیں اس کو معلوم کرنے کے لیے 5ویں پارے میں دیکھنا پڑے گا، وہاں ملے گا من النبیین، نبیین یعنی انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدھے راستے پر چلنے والے انبیاء۔ اس کے بعد من النبیین والصدیقین، جو سچ بولنے والے، اس میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، جو آپ کے راستے میں شہید ہو گئے آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اور انہوں نے جو دین لے کر آیا اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی اور آگے نسلوں تک دین کو پہنچایا، یہ لوگوں کے سیدھے راستے پر مجھے چلا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جو امت کے اندر جو نیک لوگ گزرے ہیں، جو آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کی عبادت کر کے جا چکے ہیں، ایسے نیک لوگوں کے راستے پر مجھے چلا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ تمام لوگ کیا ہیں؟ بہترین لوگ ہیں، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا اے بندے اس طرح دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر مجھے نہ ڈالیے جن پر آپ کا غضب، جن پر آپ کا عذاب نازل ہوا۔ ضالین کا معنی کیا ہے؟ غضب، جس پر آپ غصہ کرنے والے ہیں۔ غصہ کب کریں گے اللہ؟ غصہ کیوں کریں گے اللہ؟ جو صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، جو من النبیین کے راستے سے، صدیقین کے راستے سے، شہداء کے راستے سے جو آدمی، صالحین کے راستے سے جو آدمی ہٹ جائے گا، وہ آدمی آٹومیٹک ضالین کے راستے پر آ جائے گا، فاسقین کے راستے پر آ جائے گا، منافقین کے راستے پر آ جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے دعا اس کے اندر سکھائی ہے، اور دعا کرنے کا طریقہ بھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوا اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جن پر آپ کا غضب، مغضوب کے معنی غضب، ضالین کے معنی راستے سے بھٹکنے والے لوگ، جو سیدھے راستے سے بھٹکنے والے لوگوں پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، ایسے لوگوں میں آپ مجھے شامل نہ فرمائیے۔ غیر کے معنی شامل مت فرمائیے جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ مختصر ترجمہ جو ہماری زبان کے اندر کیا جاتا ہے، جس کو ہم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو یہی ہے اس کا مختصر سے ترجمہ۔ اور اس ترجمے کے اندر، ان آیتوں کے اندر پورا قرآن چھپا ہوا ہے، پورا قرآن چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ ام الکتاب ہے، یہ تمام قرآن پاک کی ماں ہے۔ ایک اور ایک نام بھی بہت ہی مشہور ہے اس سورت کا، سبع مثانی کے نام سے، 7 آیتوں کے نام سے، اس کی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو بتائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم جب بھی سورت پڑھیں گے، چاہے نماز میں یا نماز کے علاوہ، چاہے کاروبار میں بیٹھے ہوں، چاہے گھر میں بیٹھے ہوں، تو اس سورت کو پڑھتے وقت اپنے ذہنوں میں اس کا ترجمہ ذہن میں لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب اللہ ہے۔
مختصر ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے یعنی رحم کرنے والے ہیں، مالک یوم الدین، جو یوم جزا یعنی حشر کے میدان کے مالک ہیں، ایسے مالک ہیں جسے چاہے جنت دے سکتے ہیں، جسے چاہے عذاب یعنی جہنم میں ڈال سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھی سے مدد مانگوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، آپ جن کو پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر آپ مجھے مت چلائیے جن پر آپ کا غصہ اور آپ کا غضب اور آپ کا عذاب نازل ہوا، ایسے راستے سے میری حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔